بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ شورا آفاق ناول کئی چاند تھے سر آسمان، لفظ لفظ میں مطلع ہوئے کہ نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ یہ قسط بھی آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اب تک تو ایسا تھا، فراق و یاس و نارسائی کی کیفیت اور اشعار کے حزن و ملال کا رنگ اور ان کے دل کا درد، سب کچھ ان کے پست خرج میں ادا کیے ہوئے سروں میں چھلکا پڑتا تھا۔ لگتا تھا کہ دونوں بس اب لہجہ بھر میں گانا بند کر کے سسکی لینا شروع کر دیں گے کہ اچانک محمد داؤد نے بہت اونچے سر میں جا کر دوبارہ آلاپ اٹھایا اور محمد یعقوب کے لہجے میں مسرت کی سرشاری پیدا ہو گئی، گویا انہیں اپنی پیاری ماں کے بارے میں کچھ بشارت مل گئی ہو کہ راہ اندیشہ کی اس نو سفری کو بخیر و خوبی منزل پر پہنچا دیا گیا ہے۔ انہیں خود نہیں معلوم تھا کہ اس موقع پر امیر خسرو کے نسبتاً نامانوس اشعار انہوں نے کیوں گائے، سو اس کے ان کو پورا یقین تھا کہ ماں کے روح ملائے اعلیٰ میں روح اعظم سے جا ملی ہے اور ذات مطلق موجود مؤثر کے لمحات برکت اور توجہ کی نیلگوں سنہری شعائیں اس کی روح پر امطار بہاراں کی نوید دے رہی ہیں۔ وہ دیر تک آخر شعر کو طرح طرح سے کہتے رہے، پھر داؤد خاموش ہو گیا۔ یعقوب نے نند کو سے ذرا ہٹ کے مالکوس میں ترنا شروع کیا، پھر داؤد کی آواز اس میں ملتی، اس سے الگ ہوتی، بلند تر ہوتی ہوئی ابھری۔ وہ بہت دیر تک مکمل محویت کے عالم میں درت لائے میں گاتے رہے۔ اچانک دونوں کی ہچکی پھوٹ پڑی، موسیقی جھٹکے کے ساتھ روک گئی۔ داؤد نے موسیقار کو آہستہ سے دھکیل کر پرے کیا اور ماں کے پلنگ کی پٹی پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ یعقوب نے بھائی کا سر اپنے کاندھے پر رکھا اور اس کی پیٹھ کو ہلکے ہلکے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، رہروان پاک کو کچھ وبال نہیں، بلا شبہ وہ جنت میں ہوگی اور ہمارے لیے دعا کر رہی ہوں گی، تم دل چھوٹا نہ کرو، وہ بہت اچھی جگہ پر ہے۔ پھر اس نے صحابی استر آبادی کی ربائی کچھ سرگوشی کے لہجے میں کچھ گفتگو کے لہجے میں پڑھی۔ داؤد کے آنسو تھمے تو یعقوب کو رونا آ گیا۔ اس نے بھی اپنا دف پر پرے کیا اور ماں کے پلنگ سے لگ کر بیٹھ کر اس نے کہا، اماں بھی اب آپ نہیں ہیں تو ہم کس کو سنائیں گے؟ بابا ہمارے گانے پر خفا ہوتے تھے تو اب کس طرح انہیں مناتی تھی۔ ہمیں اللہ نے وہ موقع بھی عطا کر دیا کہ انہوں نے بھری بزم میں ہمیں گاتے ہوئے سنا اور شاید کچھ خوش بھی ہوئے۔ اب نہ وہ ہیں نہ آپ، تو پھر ہمارا گانا بھی نہیں رہے گا۔ اب تک ان کے ذہن میں بات صاف نہ تھی کہ برفیلے صحرا سی لمبی زندگی جو انہیں بے مروت آنکھوں سے گھور رہی تھی اب کیسے اور کہاں گزرے گی۔ انہیں بس اتنا معلوم تھا کہ اب بڈ گام میں نہیں رہنا ہے، گانے کا شغل نہیں کرنا ہے، نہ شوق کے طور پر نہ وسیلہ ہے رزق کے طور پر کرنے کے لیے۔ فی الحال پہلا کام یہ تھا کہ گھر کے سامان کا مناسب انتظام کیا جائے۔ سفید سحر پھوٹ رہا تھا جب بھائیوں نے اساس البیت کو اٹھانا رکھنا اور الگ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے باپ کے سفری صندوق اور صندوقچے کھولے گئے جو باپ کی مراجعت کے وقت سے یوں ہی بند پڑے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے ایک ایک چیز یوں اٹھائی اور رکھی گویا مقدس بزرگان دین کے تبرکات ہوں۔ آخری صندوقچے میں پہلی چیز ریشمی پارچی میں لپیٹا ہوا ایک موٹا کاغذ تھا۔ جب انہوں نے بڑے تجسس سے بستے کے بند کھولے کہ شاید کسی جائیداد کے قبالے یا لاہور میں کسی تجارت کے معاہدے ہوں، تو دونوں کے دل پر دھکا سا لگا کہ یہ کیا اور کیوں، یہ تصویر کیسی؟ ان کے باپ کو غیر عورتوں، لذات اور شہوات سے کوئی رغبت نہ تھی، کم از کم وہ تو یہی جانتے تھے۔ وہ اپنے باپ سے ڈرتے ضرور تھے لیکن ان کا گمان تھا کہ وہ اس کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا باپ کسی بھی رقیق یا بازاری عادت کا آزاری نہ تھا۔ تو پھر یہ طرح دار جوان عورت کس کی تصویر تھی؟ کیا ہمارے بابا نکاح ثانی کا خیال رکھتے تھے یا یہ عورت ان کی کوئی خفیہ معشوقہ تھی یا لاہور کی کوئی زن بازاری جسے وہ اپنے اڈیری بنانا چاہتے تھے؟ اس عمر میں بعض مردوں کی طبیعتیں بدل جاتی ہیں، ایسا انہوں نے سنا تھا۔ ان کے دل پر کچھ گھن اور تنفر اور بہت سی اداسی چھانے لگی۔ ان کا جی چاہ کہ اس کم بخت کاغذ کو چیر پھاڑ کر چشمے میں بہا دیں کہ اس تاریک راز کا پتہ نشان ہی نہ رہے۔ یعقوب نے چاہا کہ تصویر کو بھائی کے ہاتھ سے لے کر پھاڑ ڈالوں، لیکن ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اس نے سوچا اسے پھاڑ کر پھینک دینے سے کچھ فرق تو پڑے گا نہیں، کہ جو شے ہماری آنکھوں کے آگے سے گزر چکی اسے ہم واپس نہیں لا سکتے اور حقیقت کا بوجھ اٹھا ہی بنتا ہے، یہ بھی سر سے اترتا نہیں، اور کسے معلوم حقیقت کیا ہے؟ یہ تو بہرحال ثابت ہے۔ اس لڑکی کی تصویر بابا کے پاس اس مقصد سے محفوظ نہیں تھی کہ اسے ہمارے لیے پسند کرنا چاہتے تھے۔ اس نے کہا، برادر ایک ذرا ٹھہرو، اس معاملے پر غور کر لیں، اس میں کچھ پیچ نہ ہو۔ پیچ کیا ہوگا برادر؟ داؤد نے کچھ چلا کر جواب دیا، افسوس ضرور ہے، پیچ بھلا کیا ہوگا؟ اس نے دوبارہ ذرا اونچے لہجے میں کہا، نہیں ذرا غور کرو، یہ عورت مسلمان تو ہے نہیں لیکن کوئی قصبے بھی نہیں لکھتی،
یہ شان، یہ تمکنت، یہ اعتماد، پیشانی پر اقتدار کا یہ نور۔ تم بھی کیا بات کہتے ہو برادر، مجھے تو جلد بازی نہ کرو، ایسا خوش کمر پنڈا، ایسا بہشتے روح چہرہ، اس میں کچھ بھید ہے۔ ہمارے بابا ایسے نہ تھے، یہ تو کسی دور دیس کی رانی ہے۔ کسی بات پر خوش ہو کر اس نے ہمارے بابا کو اپنی تصویر عطا کر دی ہوگی۔ ہمارے طرف کی یا ملک پنجاب کی بی بی تو یہ ہے نہیں۔ اب داؤد نے ذرا سنبھل کر تصویر کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کے دل پر لرزہ سا طاری ہو گیا اور پھر یہ لرزہ اس کے ہاتھوں میں منتقل ہو گیا۔ عجب تیکھی سی مسکراہٹ تھی، ایسا لگتا تھا صاحب تصویر اس کے خیالات سے واقف ہو کر دل ہی دل میں اس پر ہنس رہی ہے۔ تم نے سمجھا بھی تو کیا سمجھا، فکر ہر کس بقدر ہمت اوسط، میں تمہارے عام انسانی محدود تعاملات سے بہت دور ہوں۔ داؤد نے پھر غور سے دیکھا، صاحب تصویر کے ہونٹوں پر ہلکی سی متبسم سرخی تھی اور چہرے کے ثبات آمیز رنگ میں کچھ گرمی سی جھلک اٹھی تھی۔ ابھی ابھی تو یہ تصویر صرف تصویر تھی، اب اچانک اس میں زندوں کی صفات کیسے پیدا ہو گئیں؟ بیوقوف بیٹے، یہ بلاول یا یمن کلیان میں کوئی معمولی سی بندش نہیں جس کے بول تم چٹکی میں بجاتے میں سیکھ لو۔ اس چہرے پر نہ جانے کس طرح کے اعتماد کا پرتاؤ ہے، کیا تج ہے، کیا جوت ہے۔ دفتن اس کا دل زور سے دھڑکا، یہ لفظ تو میں نے پہلے کبھی بولے نہیں، نہ سنے۔ تج، جوت، یہ لفظ مجھے کس نے سکھایا؟ لیکن دونوں لفظ صاحب شبیہ کے لیے کتنے مناسب ہیں۔ یہ کوئی ہندوؤں کی دیوی ہے جو میرے منہ سے بول رہی ہے، دیوی ہی ہوگی۔ انسان کے چہرے پر یہ جوت کہاں؟ یعقوب کی آواز نے اسے حواس بختہ ہونے سے بچا لیا۔ ذرا اس کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھو، شاید کچھ پتہ ملے۔ کوئی آبرو باختہ کھیلا نہیں، بڑی آن بان کی مخترع لگتی ہے۔ داؤد نے تصویر کے کاغذ کو پلٹا تو اسے محسوس ہوا کہ شبیہ کی پشت پر بھی موٹے اور گتے کی طرح بھاری کاغذ کی ایک تہ لگی ہوئی ہے، گویا تصویر کو محفوظ کرنے اور اس کی پشت کو نمی اور تیل وغیرہ سے بچانے کی یہ سبیل کی گئی ہے۔ بہت آہستہ آہستہ پتلے چاقو کی نوک دونوں کاغذوں کے بیچ میں ڈال کر انہوں نے پشتہ الا کیا تو اس تصویر کے دوسرا بالکل بیچ میں نہایت عمدہ شکستہ امیز نستعلیق میں لکھی ہوئی عبارت صاف نظر آنے لگی۔ شبیہ خیالی، شری رادھا جی المشتبیر بنی ٹھنی، ہدیہ محبت و مودت بخدمت حضرت استاد اجل و ثنا بے بدل محمد یحییٰ بڈگامی کشمیری، من جانب احکر گرودر ناتھ نقاش سکنا گھٹیالی، کم ترین ریت رائے رایان مہاراجہ کشن گڑھ صوبہ اجمیر راجپوتانہ۔ تصویر کا اسرار تو واضح ہو گیا، کرشن جی اور رادھا کی لیلاؤں سے وہ نا آشنا نہ تھے۔ بنی ٹھنی کی بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن اس میں تو کوئی شک نہ تھا کہ یہ طلسم سب خیالی ہے اور انہیں اپنے باپ کے بارے میں متوحش یا شرمندہ رہنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ ظاہر ہے انہیں یہ خبر نہ لگ سکتی تھی کہ اس تصویر نے ان کے باپ کے سرمایہ تمکین و ہوش پر کیسی رازنی کی تھی، لیکن ان دونوں بھائیوں کے بھی رگ و ریشے میں اس کا التیاب اس طرح دوڑنے لگا تھا جس طرح برگ بنفشہ میں بعد سحرگاہ کا نام سرایت کر جاتا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر شری رادھا کی تصویر کو دیر تک تکتے رہے۔ جڑواں ہونے کی وجہ سے ایک پر دوسرے کے داخلی حالات و کوائف خود بخود بڑی حد تک آشکار ہو جاتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ایک بھائی جو بات کہنا چاہتا وہی بات دوسرے کی زبان پر معان آ جاتی۔ ایک بھائی کہیں جاننے کا ارادہ کرتا تو دوسرا اسی جگہ کی تعریفیں شروع کر دیتا۔ ایک کو کسی شخص یا شے سے وحشت یا بے دماغی ہوتی تو دوسرا بھی اس شخص یا شے کے بارے میں لازماً یہی محسوس کرتا۔ گانے میں ان کی جنگل بندی اس لیے اکثر دو کے بجائے ایک مغنی کا تأثر پیش کرنے لگتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس صفت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ دونوں کی نگاہیں تصویر کے چہرے پر ایک ساتھ اٹھیں۔ داؤد نے کہا، کشن گڑھ ہمارے دادا وہیں کے تھے۔ یعقوب نے جواب دیا، کہتے ہیں دادی نے ایک بار بابا سے کہا تھا کہ بیٹا تمہارا دل کشن گڑھ جاننے کو تو نہیں چاہتا۔ بابا اس وقت بہت چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ وہاں میرا کون ہے اور یہاں میرا سب کچھ ہے۔ میرے باپ نے تو تمہیں اور اس ملک کو اپنا لیا تھا، میں یہاں سے کہیں نہ جاؤں گا۔ داؤد کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن اب ہمارا یہاں کون ہے؟ بابا نے یہ تصویر اس قدر احتیاط سے کیوں رکھ لی تھی؟ میں سوچتا ہوں اس میں ان کی کچھ مصلحت رہی ہوگی۔ مصلحت کا ہے کہ دور دراز کے صنعتیں غیر ملک سے آئے تھے، ان کا تحفہ تھا، لیکن مجھے تو اس میں کچھ فال دید نظر آتی ہے۔ اور برادر، ہم نے تو یہاں نہ رہنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ غیر ملک، غیر لوگ، ہم نہ وہاں کی زبان سے واقف، نہ مذہب و ملت کے عارف۔ ذرا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ گانے بجانے اور تجارت کے لیے ہم نے کہاں کے شہر و قریہ کی خاک نہیں چھانی ہے۔ دلی اور اجمیر نہ سی لاہور تو ہم کتنی ہی بار گئے ہیں، مگر یہ تصویر تو بالکل خیالی ہے برادر۔ صاحب ہنر کے لیے کوئی در بند نہیں، ہم خیال کو عمل میں بدل دیں گے۔ یعقوب نے ہنس کر کہا۔ اس کے بعد دونوں میں اس موضوع پر کوئی بات نہ ہوئی، لیکن دونوں کو معلوم تھا کہ اب ہمیں کشن گڑھ جاننا ہے۔ وہاں کیا کریں گے، کہاں رہیں گے،
یہ باتیں غیر اہم معلوم ہوتی تھیں۔ انہوں نے فوراً ہی گھر خالی کرنا شروع کر دیا۔ گھریلو استعمال کی تقریباً ساری چیزیں انہوں نے خیرات کر دیں۔ قرض کسی کا کچھ تھا نہیں، نہ ہی کوئی ایسا قریبی عزیز تھا جسے شرعی ورثہ ملتا، اس لیے بیشتر قیمتی اشیاء انہوں نے دور کے اعزاء، لواحقین اور مستحقین میں تقسیم کر دیں۔ چند چیزیں اور نقدی کا بڑا حصہ انہوں نے اپنے لیے رکھا، باقی سب کچھ مدرسے کو بھجوا دیا۔ مکان انہوں نے فروخت نہ کیا، لیکن تالا ڈال کر اس پر ایک نگہبان ضرور مقرر کر دیا اور اس کی تنخواہ کے لیے مستقل بندوبست بھی کر دیا۔ صدر دروازے کے سامنے سخت زمین تھی، اسے بدخت کھود کر جگہ بنائی گئی اور آلات مزمور و غنا وہاں دفن کرا دیے گئے۔ والدہ کو انہوں نے باپ کے پہلو میں سپرد زمین کیا اور لوہے مزار پر صرف یہ لکھوایا: بشیر النساء بیگم، جنت آرام گاہ، پسران سوگواران، داؤد یعقوب سنہ، سن 1207 ہجری، النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الور سے وہ قصور، فیروز پور، مالیر، کوٹلہ اور حصار ہوتے ہوئے ریواڑی پہنچے، جہاں شیر شاہ کی شاہراہ دہلی کی طرف مڑتی تھی۔ دہلی یہاں سے بہت دور نہ تھی، لیکن ان کے دلوں کے پردے پر ریگزار راجپوتانہ کی دھن بج رہی تھی۔ حضرت دہلی سے انہیں کیا کام تھا؟ امیر خسرو کا شعر پڑھ کر وہ لوہاروں کی راہ لے کر عازم الور ہوئے: حضرت دہلی کنف دین و داد، جنت عدل است کے آباد باد۔ الور کے آگے کئی راہیں ملتی اور الگ ہوتی تھیں، ان میں اکبر کے زمانے کی سڑک بھی تھی جو آگرے سے باندی ہوتی ہوئی اجمیر شریف کو نکل جاتی تھی۔ یہ وہی سڑک تھی جس پر پیادہ پا چل کر اکبر نے آگرہ تا اجمیر کی مسافت قطع کی تھی۔ شہزادہ خرم نے اپنی مہم میواڑ کے دوران الور اور جے پور کی باندی کوئی اور اجمیر سے براہ راست ایک چوڑی سڑک کے ذریعے منسلک کر دیا تھا۔ کشن گڑھ کا محل وقوع جے پور اجمیر شریف کی شاہراہ پر کم و بیش آدھے راستے پر تھا۔ انہیں کشن گڑھ پہنچنے کی اس قدر عجلت تھی کہ انہوں نے جے پور میں سوائے راجہ جے سنگھ کی رصد گاہ بھی دیکھنے کا اہتمام نہ کیا، جو 40 سال کی مدت کے بعد بھی سیاحوں اور ہیئت دانوں کا مرجوا تھی۔ جے پور تک تو ان کے کئی ہم سفر تھے، بلکہ ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، لیکن یہ سب ہیروں اور قیمتی کپڑوں کے تاجر تھے۔ انہیں جے پور میں لین دین کے بڑے بڑے معاملات طے کرنے تھے، لہذا قافلہ وہاں پہنچ کر مسافرہ سے اقامت میں بدل گیا۔ داؤد اور یعقوب نے ساتھیوں کو وہیں چھوڑا، 4 گھوڑے خریدے، ایک سائز کو بطور رہبر ساتھ لیا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔